اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو خوش اخلاقی ہے اور یہ حسن خلق ہے، یہ ایک عادت ہے جو بنائی جا سکتی ہے، لیکن باعتبار نتیجہ یہ عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے جس کا اجر حضور یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی سارا دن روزہ رکھے اور برابر روزے رکھتے چلے جائے اور راتوں کو کھڑا رہے، صائم الدہر و قائم اللیل ہو، یہ وہ ریوارڈ ہے جو خوش اخلاق انسان کو ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میزان میں قیامت کے دن جب تول ہوگی، جب اعمال رکھے جائیں گے، تو خوش اخلاقی اور حسن خلق سے زیادہ بدلہ کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، یہ بہت کم لوگ یہ بات پتہ ہے کہ حضور جب اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے تو چند دعائیں حضور اس موقع پہ مانگتے تھے، وہ بیان ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو اچھے اخلاق کی ہدایت دے۔ تو یہ حضور نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جسے مل گئی، جسے نصیب ہو گئی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر وہ اس کا ریوارڈ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حضور نے یہ بات بھی بیان کی کہ اس کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، یعنی آپ باقی پہلوؤں سے بہت پرفیکٹ ہوں، بہت اچھے ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر حسن خلق کی کمی ہے تو ہمارے اور آپ کے ایمان کے اوپر کوسچن مارک آ جائے گا، قیامت کے دن کوسچن مارک ہوگا کہ اس کا ایمان پرفیکٹ نہیں ہے۔ پھر چونکہ سب کے لیے نرمی چاہیے، خاص طور پر اس شعبے میں نرمی مسکراہٹ چاہیے، تو مسکراہٹ کے متعلق حضور نے بیان کیا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یعنی آپ کسی کو 100 روپے دیں، 500 روپے دیں، تو ظاہر بات ہے کہ پیسہ جیب سے نکلتا ہے، آدمی کو گرا گزرتا ہے، اس پیسے کا بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنی کچھ پرچیزنگ کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کوئی خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ صرف مسکرا دیں، آپ چہرے کے اوپر ایک اچھا ایکسپریشن لے آئیں، آپ کا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ صدقہ ہے، آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقے کے طور پر قبول کیا ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ بہت اچھا نکل رہا ہے۔ پھر حضور بڑی ایک اور بات فرماتے ہیں کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، یعنی اس شعبے میں جو میں نے عرض کیا کہ آدمی کا دل تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے، تو حضور یہ کہتے ہیں کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور جو آدمی نرم مزاج ہے اور جو لوگوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے، آسانیاں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضور نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں جہنم کی آگ کس پہ حرام ہے، پھر آپ نے بتایا اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اوپر واضح ہیں کہ ہمارے دین میں خوش اخلاقی حسن خلق کا یہ مقام ہے، تو اس شعبے میں جو لوگ ہیں اگر وہ اس کو ایک عادت کے طور پہ اختیار کر لیں، تو گرچہ یہ پیشہ ورانہ تقاضا بھی ہے، لیکن ہمارے دین میں تو یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا اجر ہے جو اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو مل سکتا ہے جو اس شعبے میں منسلک ہوں، اس شعبے میں کام کرتے ہوں۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ اس پیشے میں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ مذہبی پہلو اپنی جگہ، لیکن پروفیشنلزم بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر وہ عدل کے تقاضے نبھائے۔ ہمارے دین میں جو بنیادی مطالبات ہیں اس میں سے پہلا مطالبہ عدل کا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تین چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں۔ پوری نیکیوں کا جتنا بھی سسٹم ہے اس میں تین چیزیں ہیں اور اسی سے ساری نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز عدل ہے، دوسری احسان ہے، تیسری انفاق ہے۔ تو عدل کم سے کم مطالبہ ہے، تو اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھانا یہ عدل ہے، یہ نہیں کریں گے تو پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور پھر جس شعبے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو طب کا شعبہ ہے، سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ پریکٹس کرنے والے ہیں، نرسنگ اسٹاف ہے، لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں، تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ انسانی زندگی کو بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن مجید میں یہ بات بالکل صاف بتا دی گئی ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کو زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی گویا کی زندگی بچائی ہے۔ جو ریوارڈ اسے ملے گا، جو بدلہ اسے قیامت کے دن ملے گا، وہ اتنا غیر معمولی ہے۔ تو اگر یہ تقدس واضح ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کس نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آدمی بہت زیادہ پھر اس معاملے میں حساس ہو جائے گا۔ اس چیز کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو پروفیشنلزم کے تقاضے ہیں وہ تو ہمیں پورے کرنے ہیں، لیکن اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ پھر دنیا میں جواب دہی ہو نہ ہو، آخرت میں بہت سخت جواب دہی ہو جائے گی اس معاملے میں اگر کوتاہی ہوئی۔ پھر جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہاں پر جب لوگ آتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، جو پریشان لوگ ہوتے ہیں، وہ بارہا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر تو دیکھیے اطمینان کے ساتھ وہ بڑی سے بڑی مہنگی دوائی بھی لکھ دیتے ہیں اور آپریشن کا خرچہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن وہ سامنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ لوگوں کی کیا حال ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بیمار آدمی تو ویسے پریشان ہوتا ہے، تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس پہ میں نے شروع میں بھی توجہ دلائی تھی کہ سامنے والا شخص آپ کے پاس آیا وہ نارمل آدمی نہیں ہے، وہ پریشان ہے، وہ دکھی ہے، تو یہ انسانی حیثیت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریں۔ یعنی ایک دکھی آدمی کے ساتھ معمولی سی بھی کوتاہی ہوئی تو اس کی سخت پرسش ہوگی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اتنا لائٹلی نہیں لیتے ان چیزوں کو، بہت اسٹرکٹلی وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں خاص طور پر غریب کوئی آ جائے اور کوئی مسکین آ جائے اور کوئی محتاج آ جائے تو پھر بہت حساس ہو جانا چاہیے۔ یہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ خدا کا سفیر ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل میں خدا آ رہا ہوتا ہے،
اور اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بہاف سے پھر بہت سخت قسم کی پوچھ گچھ کریں گے. اس میں پھر جو بڑی ایک اور اہم چیز ہے اس پروفیشن میں وہ یہ کہ عام شعبوں کی بنسبت اس میں خواتین بہت زیادہ ہوتی ہیں. اسٹاف میں بھی ہوتی ہیں، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس میں لمبی لمبی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے پیشنٹ بھی خواتین ہوتی ہیں. تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. خواتین کا بعض اوقات معائنہ کرنا پڑتا ہے، فزیکل معائنہ کرنا پڑتا ہے، تنہائی میں ان کے ساتھ بعض اوقات ہونا پڑتا ہے اسٹاف کو. بعض اوقات آپریشن میں یا معائنے میں ان کا سطر کھلتا ہے. تو ان ساری شکلوں میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں. جو ہدایت ہے دین کی اس معاملے میں کہ اپنی پاکیزگی کا پورا اہتمام رکھیں، اپنے قلب کی، اپنی نظر کی. اس معاملے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے تو چونکہ عام حالات میں بھی پکڑ ہے اس کے اوپر، لیکن یہاں کئی گنا زیادہ پکڑ ہوگی. اس لیے پکڑ ہوگی کہ یہاں پر تو سامنے والا مجبور آیا ہے، محتاج آیا ہے. تو اس کے ساتھ اگر کوئی معاملے سے بھی زیادتی ہوئی تو اس کی پکڑ، اس کی سرزنش عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوگی. تو یہ 3-4 موٹی موٹی چیزیں ہیں جب آپ ان کو مرہوز رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج آپ دیکھیں گے. اور جو میں نے عرض کیا کہ جو اعلیٰ ترین درجات ہیں جنت کے وہ آپ آسانی سے حاصل کر سکیں گے. آخر میں بس 1-2 چیزیں جو لوگ اکثر پیش کرتے رہتے ہیں. ایک بات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ بہت تنگ کرتے ہیں. یعنی پچھلے دنوں ویکسینیشن کرانے گیا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لائن بنانے کا، قطار بنانے کا کوئی رواج ہی نہیں، جمگٹا لگا ہوا تھا. تو جو میرا نمبر آیا تو میں نے اس سے، جو بندہ تھا وہاں پہ کاؤنٹر پہ، اس سے کہا کہ بھئی لائن بنوا دیتے. تو اس نے مجھ سے غصے سے دیکھ کے کہا کہ آپ بنوا دیں. مطلب اس کا یہ تھا، میں اس کا معاملہ سمجھ گیا کہ وہ تو بیچارہ شاید 10 دفعہ کہہ چکا ہوگا لائن بنائیں. ان کا تو نام ہے کہ وہاں پہ لائن بنانی چاہیے لوگوں کو، لیکن وہ کتنی دفعہ کہیں گے. یہاں تو ہر شخص آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ 2 منٹ بھی انتظار نہ کرے اور سب سے پہلے وہ چلا جائے، تو اس کے نتیجہ تو نکلے گا. لیکن یہ کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح کے اگر حالات ہوں تو ایک تو اس کا صبر کرنے کا اجر ہے، اور دوسرا یہ کہ دیکھیے آپ جب ڈسپلن قائم کرائیں تو اس کے لیے فرم ہو جائیے، بدتمیز نہ ہو. ان 2 چیزوں میں فرق ہوتا ہے. تو بدتمیزی سے اوائڈ کرنا چاہیے. آدمی فرم ہو کے اپنے ڈسپلن کی پابندی کرائے اور اس کو فالو کرائے ہر طریقے سے.